آج کی نشست میں جو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، وطن عزیز پاکستان کی ممتاز علمی و روحانی درگاہ عیدگاہ شریف سے جناب حضرت پیر عتیق الرحمن صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ عالم اسلام کی خوبصورت آواز، صرف نعت خواں ہی نہیں، نعت گو شاعر بھی، اور ان کا کلام نہ صرف وطن عزیز پاکستان، پوری دنیا میں ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ میری مراد سید الطاف حسین شاہ کاظمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے ہر دو شخصیات کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ پیر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس دفعہ رمضان جن کیفیات میں، جن حالات میں آیا ہے، وہ عمومی کیفیات یا عمومی حالات نہیں ہیں۔ پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے، پوری دنیا کا پہیہ جام ہے، یعنی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر بندہ اپنے گھر پر مقید ہو کے رہ گیا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس صورتحال میں جو رمضان ایک مہمان آیا ہے ہمارے پاس، وہ ہمارے پاس کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالی کا اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق حاصل ہوئی۔ بے شک۔ تو سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ فقیر کو اپنے اس پلیٹ فارم پہ مدعو کیا۔ اور جو سوال آپ نے کیا ہے کہ کیسا رمضان شریف گزر ہے، تو رمضان شریف تو ایسا مہینہ ہے کہ یہ سب مہینوں کا سردار ہے۔ ایسا ہے، جیسا رمضان گزرتا ہے ایسا کوئی مہینہ گزرتا ہے بے نہیں۔ شک بے شک۔ اور جیسی اللہ کی کرم نوازیاں رمضان شریف میں ہوتی ہیں، ہر مہینے میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ ماحول ہی نہیں بن پاتا، ماحول ہی نہیں بن ماحول بھی اور توفیق بھی۔ دیکھیں نا، عام آپ دیکھیں کہ آپ روزہ رکھتے ہیں عام روٹین میں، اس کا اور رمضان کے روزوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ ویسے بھوکھا رہنا چاہیں، آپ بھوکھا نہیں رہ سکتے، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن رمضان میں اللہ کی کرم سے آپ روزے رکھتے ہیں 12-16 گھنٹے، بے شک آپ بھوکھا رہ سکتے ہیں، تو یہ کرم نوازی سے ہوتا ہے۔ بے شک بے یہ انسان کی عقل سے ماورا ہے، یہ بالا تر چیزیں ہیں کہ انسان اتنا بھوکھا رہ سکتا ہے۔ یہ رمضان شریف کی برکتیں ہیں ایسا ہے کہ ہم وقتی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، پوری پوری رات عبادت لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ رات کو سجود قیام میں گزارتے ہیں، دن کو روزے میں گزارتے ہیں۔ اور رمضان شریف کا مقصد ہی یہ ہوا کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے کہ جس نے ثواب اور اجر کی نیت سے روزہ رکھا، قیام کیا، کھڑا ہوا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ قیام کرنا یہ اللہ کی محبوب ترین چیز ہے۔ اور دوسری محبوب ترین چیز جو ہے وہ روزہ ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اس روزے کا اجر میں خود عطا کروں گا، میں خود عطا کروں گا۔ تو ثم الحمدللہ رمضان شریف تو ملا، لیکن وہ رونقیں، وہ افطاریاں، وہ ہجوم، وہ سحریاں اور وہ مساجد کا رش ہمیں اس دفعہ میسر نہیں ہو سکا۔ لیکن جیسا کہ قرآن کے اندر آتا ہے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اگر مشکل آ گئی ہے تو یقیناً میں کہوں گا کہ آسانیاں بھی آئیں گی اور جلد از جلد آئیں گی، اور انشاءاللہ پہلے سے بھی بہتر طریقے سے رمضان کی رونقیں ہمیں عطا ہوں گی۔ ہم امید رکھتے ہیں، اللہ سے پر امید ہیں، کیونکہ یہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ میرے سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرم دوبارہ فرمائے گا، ہمیں پھر رمضان اسی طرح رونق والا رمضان عطا ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے تو ہمیں انفرادی طور پہ اللہ کی عبادت کرنے کا موقع ملا ہے،
کہ ہر گھر کے اندر مصلی بچھ گیا ہے, ہر گھر کے اندر جماعتیں ہو رہی ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک کہ کچھ جگہ تو میں نے دیکھا ہے کہ امارات کے اندر کچھ بلڈنگز کے اندر فلیٹس جس میں موجود ہوتے ہیں, وہ تمام فلیٹس والے چھت کے اوپر اکٹھے ہو کے اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ رونقیں بھی اب ہمیں میسر ہو گئی ہیں. ساتھ ہی ساتھ حضور کے جو ارشادات ہیں کہ ہر گھر کے اندر مسجد بیت ہونی چاہیے. مسجد بیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں مخصوص جگہ جہاں مصلی ہر وقت بچھا رہے. اگر آپ کا گھر بڑا ہے تو آپ کا گھر میں ایک کمرہ ایسا ہونا چاہیے جو مسجد کہلائے. اگر چھوٹا ہے تو کوئی کارنر ایسا ہونا چاہیے جس میں, اور الحمدللہ وہ چیز اب ہر گھر میں موجود ہے کہ مصلی پراپر ہمیشہ کے لیے بچھ گیا ہے. مسجد بیت بھی شروع ہو گئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں موقع مل گیا ہے کہ دنیا سے کٹ کے, کاروبار سے کٹ کے, تعلیمی اداروں سے کٹ کے, اور رشتہ داریاں نبھانے سے کٹ کے, ہر قسم کے معاملے سے کٹ کے ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونے کی توفیق ملی ہے کہ ہم جتنا چاہیں اور جتنا مخفی چاہیں, جتنا تنہائی میں چاہیں, اللہ کے ساتھ ہم وقت گزار سکتے ہیں. اور بہترین انمول ٹائم ہے, سنہری ٹائم ہے کہ ہم اس وقت اس ٹائم کا استعمال کریں اور اللہ کے حضور اس کو گزاریں. بے شک, جیسا کہ آپ نے اپنی ایک بہت ہی مدلل گفتگو میں یہ ساری چیز بتائی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اہل ایمان کے لیے اگر یہ ایک ہم تو اسے آزمائش ہی کہیں گے, تو اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو, اپنے محبین کو آزمائشوں سے گزارتا ہے. جی جی بالکل, آپ یہ درست فرما رہے ہیں کہ آزمائش بھی ہے, اور اس طرح کی آزمائش ہے کہ ہم بذات خود میں بھی کہوں نا تو ہم اگر مل بیٹھ کے عبادت کریں نا, جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. گھر میں اکیلے انفرادی عبادت مشکل ہوتی ہے. کیسے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے تو پتہ ہی نہیں چلتا جماعت کا, کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی, کوئی وقت کا نہیں پتہ چلتا. لیکن گھر نماز پڑھنی پڑے بالکل تو سستی آ جاتی ہے, دیر ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ آپ کا اکثر اوقات قضا بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے کہ یہ اس وقت امتحان ہے, اور یہی وقت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس وقت کے اندر بھی میرے تمام حقوق اللہ جو ہیں ان کے اوپر پورا اترے گا. جیسا کہ بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء کرام کا کردار اظہر من الشمس ہے. آج کے دور میں خدمت خلق جو لاک ڈاؤن ہے, ہر بندہ مقید ہے, اس میں صوفیاء کا کیا کردار ہے, اور جو ہماری درگاہیں ہیں وہ خدمت خلق کا کیا وہ تسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں؟ جی بالکل, الحمدللہ جیسا کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے جو رہنمائی ملتی ہے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم الحمدللہ خدمت کر رہے ہیں. کہ جیسا رمضان شریف میں افطاریاں ہوتی تھیں تو گورنمنٹ نے کہا کہ اکٹھے بٹھا کے نہیں کھلانا, تو الحمدللہ ہم پارسل میں دے رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, لوگ آتے ہیں, سلسلہ جاری ہو, سلسلے کو نہیں توڑا, اور یہ اللہ کی توفیق سے ہے. انسان کے بس میں ہو تو وہ تو 1 روپیہ بھی نہیں لگا سکتا, اسی کو ایک لقمہ نہیں دے سکتا. یہ اس کی توفیق ہے کہ ابھی بھی سلسلہ جاری ہے, اور یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہے کہ اس نے جاری رکھا ہے. تو الحمدللہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے مساجد کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں, فاصلے دے کے پڑھتے ہیں, لیکن نماز چھوڑتے نہیں ہیں. تو اسی طرح صوفیاء کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو مخلوق خدا ہے اس کے لیے دعا بھی کرے. اور بے شک یہ دنیا ان دعاؤں کی تو پھیلی چل رہی ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا قائم ہے, ایک تو دنیاوی نظام ہے اور ایک روحانی نظام ہے. دنیاوی نظام بھی, یہ زمین کے جو پلرز ہیں وہ اولیاء کہلاتے ہیں. یہ اولیاء کے سر پہ زمین کھڑی ہوئی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں بیلنس جی ہر دور کے اندر قطب بھی موجود ہیں, بے شک ابدال بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, اولیاء بھی موجود ہیں, غوث بھی موجود ہیں, ایسا ہی ہے, مجدد بھی موجود ہے. تو یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی غوث, اگر کوئی قطب اپنی دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے تو اسی لمحے کسی دوسرے کے سینے میں وہ قطبیت داخل کی جاتی ہے اور اس کو ڈیوٹی پہ حفاظ کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ قائم ہے, دنیا جو ہے یہ ان اولیاء کے سر پہ قائم ہے. اور یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی اس دور میں یا کسی دور میں اولیاء موجود نہیں ہیں, ہر دور میں موجود ہے, اور انہی کے سر کے اوپر یہ دنیا قائم ہے, انہی کی دعاؤں سے چل رہی ہے. بے شک. شاہ صاحب, جیسا کہ نعت شریف میں